رات کے اندھیروں میں یہ گھروں کے اندر گھستے ہیں، رات کے اندھیرے میں خاندانوں کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، رات کے اندھیرے میں تم مجھے مار تو لوگے، میں اگلے دن تمہیں اخبار کی سرخی میں ملوں گا۔ یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے، میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہیں ملے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کے اوپر آپ نے 65 پرچے کرائے، عمران خان کے پلیٹلیٹس قائم ہیں، کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس نہیں ہے جو نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آخری چند مہینے آپ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق سلب کیے، پھر آپ نے شہباز گل، اعظم سواتی، فواد چودھری، چندانہ، اور اس کے بعد جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، ارشد شریف شہید، اس کے بعد سمیع ابراہیم، صابر شاکر، جمیل فاروقی، موعد پیرزادہ، اور میرا دوست عمران ریاض، دوسری دفعہ اس کو چودھری فواد عمران ریاض کو چودھری فواد دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا یہ ڈر گئے؟ کیا پاکستان کے لوگ ڈر گئے؟ میں یہ کہتا ہوں، ڈرو اس وقت سے جب پاکستان کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور تمہیں جہاز بھاگنے کے لیے نہیں ملے گا۔ عمران خان تیرے جانثار، انشاءاللہ عمران خان تیرے جانثار۔ یہ جو انہوں نے مجھے اغوا کیا اور طاقت کے نشے میں بدمست حکمران کہہ رہے ہیں 4 دن کے بعد کہ جی شراب کا پرچہ بھی ڈال دو، چرس کا پرچہ بھی ڈال دو۔ جو شخص ان کے نزدیک اپنا حق مانگتا ہے، جو شخص ان کے نزدیک اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے، جو کہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق دو، یہ کہہ رہے ہیں وہ شرابی ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے ہم سے یہ حق مانگتا ہے؟ اور یہ جو منشی جو اس وقت فونوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمیں جو لوگ بھی پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو پامال کر کے ایک منشی کی طرح ان کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، جو جس و پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم میں ملوث ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے چہرے ہماری آنکھوں میں نقش ہے، آپ کے چہرے ہمارے دلوں پہ نقش ہے، اور وقت بدلتے تو دیر نہیں لگتی، وقت سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور یہ ہوگا ہی نہیں کہ پاکستان کو ہم ان لٹیروں کے حوالے کر دے۔ عمران خان کے لیے، میرے لیے، ہمارے بہت سارے اور دوستوں کے لیے، اعظم سواتی کے لیے، شہباز گل کے لیے بہت آسان ہے، ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارے تو دوست بھی باہر ہیں، ہمارے پاس سیٹ اپ بھی ہے، ہم ڈالروں میں پیسے بھی کما سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ پاکستان کی نسلوں کا قرض ہے ہم سے۔ پاکستان کی نسلوں کا یہ قرض ہے، آج آپ نے نکلنا ہے۔ عمران خان نے جو جیل بھرو تحریک کا
اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب عمران خان کال دے گا جیلم میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا۔ اور عام ہزاروں لوگوں سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جیلوں کا دامن تنگ کر دیں گے۔ پاکستان کے عوام اپنے بچوں کے لیے جیلیں تو کیا ہر زخم سہنے کو تیار ہے، لیکن ان لٹیروں کے اقتدار کا سورج غروب ہو کے رہے گا، عوام کا سورج طلوع ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور میں۔ ہم تمام لوگ ان کے انتقال کے اوپر سوگوار ہیں۔ وہ ایک بڑے آدمی تھے، اور 1999 میں جب انہوں نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر نکالا تھا تو وہ پاکستان پہ احسان کیا تھا۔ ہم مشرف صاحب کے اس احسان کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ آج یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں کہ مشرف نے آئین توڑا تھا، میں پوچھتا ہوں آج ملک میں آئین ہے؟ آج ملک میں آئین ہے؟ جس طریقے سے 9 مہینوں سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے، اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی، اور ان کو نکالنے کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے۔ یہ چوں کا مربع اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر رشوت کے ذریعے، زور کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے زبردستی کی سرکار ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ جیسے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے، ویسے شہباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ میں اور ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرق ہے؟ جب یہ پاکستان کے شہریوں کے اوپر، جب یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس پھیلانے کا، آنسو گیس مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، جب یہ گولیاں مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، تو یہی کام تو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی کام تو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اس حکومت نے سسٹمیٹکلی ایک پورے منظم انداز سے پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کیا ہے۔ اس حکومت نے ایک منظم طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو آئین میں دی گئی بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اعظم سواتی کا جرم کیا ہے؟ تو میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہے اس وقت۔ آپ نے پرسوں خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہوا، 100 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایک پختونوں کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا غداری کا۔ جب مرہم رکھنے کا وقت ہے تم لوگ نمک ڈال رہے ہو۔ پہلے حکمران آتے تھے، وہ علاقوں پہ قبضے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور اپنے ملک چلے جاتے تھے۔ یہ بھی پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں، اصل ملک ان کا لندن ہے، اصل ملک ان کا دبئی ہے، اصل ملک ان کا فرانس ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ ہے۔ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ پاکستانی شہریوں کے اوپر، یہ جیلم کے لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکنا، گولیاں مارنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ راول پنڈی کے لوگوں کو جیلوں میں قید کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ لاہور کراچی کے لوگوں کو مارنا، فیصل آباد گجرانوالہ کے لوگوں کو مارنا پیٹنا، اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف پاکستان سے پیسے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں۔